بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کے اندر بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے آفرز نکالتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً فرام ٹائم ٹو ٹائم سمے پر ان کو بمپر آفر دیتے رہتے ہیں۔ کبھی شب قدر کا آفر، کبھی یوم عرفہ کا آفر، کبھی رمضان کی مبارک راتوں کا آفر، کبھی شب برات کا آفر، کبھی محرم کے عاشورہ کا آفر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب آفرز آدمی کو ملتے رہتے ہیں تاکہ آدمی ان آفرز سے فائدہ اور لابھ اٹھائے اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کرے۔ تو اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو محرم کے 10ویں دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر ثواب کتنا ملے گا، احادیث کے اندر کیا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، آج اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام اتنا زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ دوسری روایت کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشوراء، کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے لاسٹ ایئر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ پھر اس دن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا گیا کہ اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شاء اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے آئندہ سال آپ 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے۔ لیکن چونکہ آپ یہ فرما گئے تھے کہ آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے
اور 9-10 محرم 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9-10 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر 10-11 محرم کا روزہ رکھیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ یہ تو محرم کے عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اب محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، تو جانیے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ اگر ماہ رمضان کے بعد تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائیں گے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی پورے محرم کے مہینے میں جو بھی آدمی محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور عاشورہ کا اور اسی طرح اس مبارک مہینے کے اندر نوافل روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔